وہاں لائف کا دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بیعت کے لیے اصرار کیا. اس پر فرمایا کہ جب تک جانبین کا دل نہ مل جائے یا تعلق مفید نہیں بلکہ مضر ہے، کیونکہ شیخ کو یا مرید کو جلدی کرنے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پچھتانا پڑتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ کہاں پھنس گئے. بیعت کا تعلق جانبین کو تمام عمر کے لیے قید میں آ جانا ہے. ہرگز بلا اطمینان طرفین کس قید میں نہ پڑنا چاہیے. اور یوں میں تمام مسلمانوں کا دعا گو اور خادم ہوں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تعلیم اور نفع بیعت پر موقوف ہے. دیکھیے کس طرح صاف کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے جناب. یا اس میں دریغ ہوگا بلا بیعت کے. میں ایسے شخص کو رائزن اور ڈاکو سمجھتا ہوں جو بلا بیعت کے تعلیم میں طالب سے دریغ کرے. یعنی کوئی آئے پوچھنے کے میں گناہ کس طرح چھوڑوں اور وہ کیا مجھ سے بیعت نہیں ہے، میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، تو یہ خائن نہیں ہے. تو جیسے ہمارے یہاں حضرت والا کے یہاں ہوتا ہے، پوچھتے بھی نہیں کہ آپ ہم سے بیعت ہیں کیا. اگر ہم جو اتنے وقت لگا رہے ہیں پوچھو. صرف خانہ ہے کہ اس سے آپ تعلق اصلاحی ہے، باقی پوچھو کسی سے. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کس سے بیعت ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بس طالب ہے یہ تھوڑا سوال جواب کر لیا، اس کے بعد ختم جناب. اور سچ عرض کرتا ہوں کہ میں کسی طالب سے دریغ نہیں کرتا. رہا بیعت کرنا سو وہ ایسا ہے جیسے کسی کو اپنا بنا لینا. خدمت تو آدمی پڑوسیوں تک کی اور پڑوسیوں کے بچوں نوکروں تک کی اور محض اجنبیوں کی بھی خدمت کرتا ہے، لیکن بیٹا کسی کو نہیں بناتا. فرمایا کہ جو شخص خود بھی کام کرتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح سے بھی غافل نہیں رہتا تو اس کی تعلیم میں برکت ہوتی ہے. اور اگر محض فندان ہے مگر خود عمل نہیں کرتا تو اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. وہ تدابیر صحیح کرے. ارشاد فرمایا کہ بیعت کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت. اس کی صورت مطلوب نہیں، حقیقت مطلوب ہے. چنانچہ بیعت کی حقیقت ہے اعتقاد اور اعتماد جازم اپنے تعلیم کرنے والے پر. جو تعلیم دے رہا ہے اس کو یہ یقین ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور جو مشورہ دے گا وہ میرے لیے نہایت نافع ہوگا. غرض اس پر پورا اطمینان ہو اور اپنی رائے کو اس کی تجویز اور تشخیص میں مطلق دخل نہ دے. جیسا کہ حاذق اور مشفق طبیب ڈاکٹر کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے بس ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. باقی رہی بیعت کی صورت، وہ اول معاملے میں خواص کے لیے نافع نہیں. عوام کے لیے البتہ بیعت کی صورت میں نافع ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ان کے قلب پر ایک عظمت اور شان اس شخص کی طاری ہو جاتی ہے جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے قول کو وقت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. خواص کے لیے کچھ مدت کے بعد بیعت ہونا نافع ہوتی ہے، کیونکہ اس کا خاصہ یہ کہ جانبین میں ایک خلوص پیدا ہو جاتا ہے. جناب بہت سے لوگوں کا ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوا کہ زبردستی بیعت ہو گئے، بعد میں پھر مسائل ہوئے، غیبتیں شروع ہو گئیں. ایک بار تاخیر بیعت میں یہ مصلحت بیان فرمائی کہ امید بیعت میں طالب اپنے اصلاح کی اور مناسبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، ورنہ اگر درخواست پر فوراً بیعت کر لیا جائے تو پھر وہ بے فکر ہو جاتا ہے. کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں، آپ لوگ حضرت والے کے بیان میں سنیں گے، جو قرآن یا کتاب پڑھیں گے لکھا ہوگا جو بیعت کو کہے اور دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے فوراً بیعت کر لو، کیونکہ اگر بیعت نہیں کی تو وہ کہیں کسی غلط جگہ نہ چلا جائے، پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ قبر پر چلا گیا. اس لیے فوراً کر لینا. اب یہ میں بیان کیسے کروں؟ فوراً بیان کے بعد کہیں گے بیعت کر لیں. آپ دیکھیں جمعرات میں آخر میں، عشاء کے آخر میں دعا وا کر کے اس کے بعد پھر وہ پرچہ ہوتا ہے، اشارہ کر دیتا ہوں جب تک آدھے چلے گئے، آدھے سے زیادہ تو میرے سے داخلے سے اصلاحی ہوتے ہیں. لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا جمعرات کے بڑے مجمع میں یا جمعے کے بڑے مجمع میں چادریں آ جائیں گی اوپر سے، رسمی بیعت ہو جائے گی. حضرت والا دامت برکاتہم کی اجازت یافتہ اب یہ مفتی نعیم صاحب پر میں 4 قسم کی بیعت ہوتی ہے. ایک بیعت اسمی مشہور ہے، بیعت ہو گئے، مناسبت ہے یا نہیں ہے. ایک بیعت رسمی کہ چادریں لٹک گئی، بیعت ہو گئے بھائی. ایک ہے بیعت اثمی، صاف ہے، گناہ والی بیعت، یعنی کہ شیخ گناہ گار گند میں ڈوبا ہوا، اس سے بیعت ہو گئے کہ آپ 250 روپے میں خلافت مل جائے گی. اور ایک ہے بیعت سنی کہ شریعت و سنت کا تابع ہو. اس لیے اب یہ میں کیسے وہاں بتا سکتا ہوں، اور یہاں خالی ملفوظ آدھا پڑھوں کہ بیعت نہیں کرنا چاہیے تو پھر بہت سے لوگ نقصان میں ہو جائیں گے. اس لیے زیادہ بیعت ہی نہیں کرتے. جب تک پوری مناسبت نہ ہو جاوے بیعت نہ کرنا چاہیے. جب پوری طرح راہ پر پڑ جاوے تب بیعت کرنا چاہیے.
آج کل پیروں کو بھی چاہیے کہ فوراً مرید نہ کر لیا کریں، ورنہ مرید ہونے کے بعد اور پھر بے فکر ہو جاتے ہیں. باتیں نہیں کرنا بھائی، باتیں کون کر رہے ہیں؟ الگ الگ کرو ان کو. بھائی آپ لوگ بیٹھے ہوئے مدد بھی نہیں کرتے، اتنے پرانا آدمی ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا منسٹر کی طرح، آپ کہیں گے تو کیا بدتمیزی کریں گے آپ سے؟ دونوں کو آگے کریں، دو کو. یہ پارٹی خطرناک پارٹی ہے، یہ سب کو دوبارہ اس طرح پھروا ان کی طرف. آج کل پیروں کو بھی چاہیے کہ فوراً مرید نہ کر لیا کریں، ورنہ مرید ہونے کے بعد پھر بے فکر ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو بیٹھ اس لیے ہوتے ہیں کہ اولاد نعوذ باللہ ملے گی، مال ملے گا، یہ سب اپنے ایمان کے خطرے والی باتیں ہیں. اور مرید ہونے کی لالچ میں تو کسی قدر اپنی اصلاح کی فکر میں مشغول رہتے ہیں تاکہ جلدی مقصود حاصل ہو جاوے. یہ امر اکثر ہی ہے، اور شیخ مبصر بعض مواقع اس سے مستثنا بھی کر سکتا ہے. یعنی دیکھا آ گیا نا سامنے. ایک اہم غلطی کی اصلاح یعنی بیعت کو ضروری سمجھنا. اصل چیز اس طریق میں شیخ کی محبت اور اتباع ہے، پھر اس میں بھی اساس محبت ہے. اتباع عادتاً اس پر مرتب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ محبوب کے خلاف نہیں کر سکتا، محب محبوب کے خلاف نہیں کر سکتا. باقی رہی بیعت تو وہ محض ایک برکت کی چیز ہے، اس پر نہ تعلیم موقوف ہے اور نہ نفع. مگر آج کل کے پیروں نے اس بیعت کو لوگوں کو پھنسانے کا اچھا خاصا آلہ بنا رکھا ہے. اور یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، اب کیا حالات ہیں. بیعت نہیں بھی ملی ہے تب بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں خلافت ملی ہوئی ہے. اللہ پاک لوگوں کے عقائد بیعت کے متعلق درجہ گناہ تک پہنچ گئے ہیں کہ اس کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں. علماء اہل حق کو اس طرح متوجہ ہو کر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اوپر بدعتوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، جیسے اور بدعتوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے اور قابل اصلاح ہے. آخر فرق دونوں میں کیا ہے جناب؟ لوگوں کو ترغیب دلا کر بیعت کی طرف لانے سے نفرت. ایک اس بات سے مجھ کو سخت نفرت ہے کہ لوگوں کو گھیر گھار کر لایا جائے، ان کو ترغیب دے کر کرامتیں اور فضائل بیان کر کے معتقد بنایا جائے. مجھ کو تو ایسی باتوں سے غیرت آتی ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ طالب مطلوب اور مطلوب طالب بن جاتا ہے جناب. شیخ جو ہے وہ طالب بن جاتا ہے جناب. بازاری عورتوں کا سب پیشہ ہے کہ وہ نائکہ چھٹی رہتی ہے اور وہ لوگوں کو پھانستی رہتی ہے، اور خود وہ بھی شب و روز بناؤ سنگار میں رہتی ہے تاکہ لوگ پھنسیں. بس یہی حالت آج کل کچھ بعض مشاہد کی یہاں ہو رہی ہے. مجھ کو تو الحمدللہ اس سے طبعی نفرت ہے، اور میں جمعے کے بیان میں بھی اللہ نے کو چکا، مجھے بھی شدید نفرت ہے اس بات سے. میری تو کھلی ہوئی حالت ہے، اگر کسی کے پسند ہو آؤ میرے پاس، اگر اللہ کا نام معلوم کرو. اگر پسند نہیں ہے تو کہیں اور جاؤں. میں کسی کی وجہ سے اپنا طرز اور مسلک بدل سکتا ہوں؟ نہیں. اور نہ مروجہ اخلاق اختیار کر سکتا ہوں، نہ غلامی اور چاپلوسی مجھ سے کسی کی ہو سکتی ہے. ہاں خدمت کو تیار ہوں، خادم ہوں، مگر شرط یہ کہ سلیقہ اور طریقے سے خدمت لی جائے. بے طریقہ اور بے ڈنگے پن سے مجھ سے کوئی خدمت نہیں لے سکتا، اور نہ میں خدمت کر سکتا ہوں. صاف صاف جو بات ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. خود بھی بات صاف کرتا ہوں، دوسروں سے بھی ایسی صاف بات چاہتا ہوں، پھر چاہے کوئی میرے پاس آئے خواہ نہ آئے. کسی کو گھیر گھار کر لانا پسندیدہ نہیں. ایک صاحب نے عرض کیا کہ جناب کی واپسی سفر کے وقت اپنے بھائی کو مطلع کر دوں گا فلاں اسٹیشن پر آ کر ملاقات کرنے. فرمایا کہ اگر وہ خود رغبت ملاقات ظاہر کرے تو مذائقہ نہیں، باقی گھیر گھار کر کسی کو لانا میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور وجہ اس کی ہے کہ اس زمانے میں خود غرض لوگوں نے یہ شیوا اختیار کر لیا ہے کہ دوسروں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور پھانستے ہیں. اسی وجہ سے اس قسم کے حرکات سے لوگوں کو خود غرضی کا شبہ ہونے لگتا ہے، اور یہ طرز دین کے شان مطلوبیت کے خلاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں اسے باب اعتقاد میں کسی کی ترغیب کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں شبہ ہوتا ہے کہ شخص مشیر اصل میں شیخ کے کہنے سے گھیر گھار کرتا ہوگا، شیخ کا نام بدنام ہوگا نا کہ یہاں آؤ. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں بس یہاں کے علاوہ کہیں مت جاؤ، یہاں پر یہ ہے وہ ہے. کھائے نہیں یہ شخص، یہ دوسرے کو اپنے مناسبت کے شیخ سے روک رہا ہے. وہ خیانت ہے یہ بہت بڑی. بس کہ ایک دفعہ لے آئے، کتابیں دے دی، کبھی میں فلاں جگہ جاتا ہوں، آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ کو ٹھیک ہے. مجھ کو تو اس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات ہیں، مجھ کو تو اس سے غیرت آتی ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کی تدبیر یا ترغیب دی جائے. اپنے دوستوں کو بھی میری تاکید ہے وہ کبھی ایسا نہ کریں، میری بھی تاکید ہے. مولانا فاضل سے کہنا اس کا کلپ بنانا ہے جو آج کل ہو رہا ہے نا. ہاں ایک اور صورت ہے جس میں ایک مسلمان کی امداد اور ثواب بھی ہے
امداد بھی ہے کہ طالب کو چند جگہوں کے نام بتائے اور مشورہ دیا جائے کہ اپنے حالات سب جگہ لکھو، جہاں کے جوابات سے سکون اور تسلی ہو وہاں سے تعلق پیدا کر لو، یہ نہیں فرمایا وہاں بیٹھ کر لو۔ سب سے بدتر حرکت زبردستی معتقد بنانا، سب سے بدتر حرکت میرے نزدیک یہ حرکت ہے کہ لوگوں کو بھولا پھسلا کر کسی کا معتقد بنا کر لایا جائے۔ ایک مولوی کو اس بات میں بڑا غلو ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس سے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ میں نے کہا حضرت مجدد نے، نیت تو بری نہیں مگر عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ عقل سلیم کے روح سے اس کا بہترین طریق یہ ہے کہ 5-6 بزرگوں کا نام لے دیا کرو، ایک میں ضد مت کرو، اس کے خلاف میں بہت مفاسد ہیں۔ آگے یہ سوال رہا کہ ان 5-6 میں انتخاب کا معیار کیا ہے، تو اس بارے میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں ان سب جگہ وہ اپنے حالات لکھ کر اصلاح کا سوال کرے، جہاں سے اس کے مذاق کے موافق تسلی بخش جواب آئے وہاں رجوع کرے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا جہاں یہ لکھا ہوا کہ ان کا طریق بتائے جو شریعت سنت پہ عمل کرنے والا ہو، بس یہ طریق اس سے بدرجہ احسن ہے ایک شخص کا نام لے کر اس سے تعلق رکھنے کی ترغیب دی جائے۔ اور صاحب اپنا اپنا ذوق ہے، مجھ کو تو ایسی ترغیب سے غیرت معلوم ہوتی ہے اور یہ امور میرے ذوقی اور فطری ہیں، میں مجبور ہوں، اگر کسی دوسرے کو اس کا احساس نہیں تو یہ جدا بات ہے۔ جناب عمرہ کو مرید کرنا بیکار ہے، ایک تو امیر ہے مٹے ہوئے اور ایک ہے دماغ میں بھائی جگہ بغیر کہ دے دو، اب یہ بیچ میں یا میری آواز یہ آ جائے گی جگہ دینے کی، اتنی جگہ ہے کہ 50 لوگ یہاں آ سکتے ہیں، بس ختم ہو رہا ہے پھر دستخط کرانے والے ہوشیار رہیں۔ عمرہ کو مرید کرنا بیکار ہے کیونکہ مرید ایسے شخص کو کرے جس کو کم از کم یہ تو کہہ سکے کہ یہ تیری حرکت بڑی نالائق یا تو نالائق ہے۔ عمرہ کو اس کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت یہاں کم از کم 1 گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور سب کا، کہ کس طرح عمرہ مٹے رہتے تھے، کس طرح ان کو ڈانٹتے تھے، اس کو ڈانٹتے تھے جس کے بارے میں پتہ ہے، جیسے نواب کیسر صاحب رحمۃ اللہ واقعی نواب تھے لیکن 2-3 بزرگوں کی خلافت تھی، آپ دیکھتے آپ کہتے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کوئی، نوری نور کا اعلیٰ سمجھا گیا۔ آج اس وقت کی آخری بات، بیعت ہونے کے بعد جن چیزوں پر روک ٹوک زیادہ ضروری ہے وہ اس قسم کی ہے: تکبر، حقوق العباد میں ڈنڈی مارنا، حسد، بغض، فساد آپس میں وغیرہ۔ مگر آج کل ان امور سے مطلق روک ٹوک نہیں، حالانکہ پہلے زمانے میں مشائخ کو اول اسی کام کا زیادہ اہتمام تھا۔ وظائف تو سال کے بعد تعلیم کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ میں زبان سے ان امور پر روک ٹوک کرتے تھے بلکہ تدبیروں سے نمراض کا قلب سے نکال دیتے تھے۔ مثلا کسی کو زینت پرستی میں مبتلا دیکھا تو اسے سڑکوں پر یا خانقاہ میں جھاڑو لگوایا، چھڑکاؤ کروایا، اور جس میں تکبر دیکھا اس کو نوازیوں کے جوتے سیدھے کرنا تعلیم کر دیا۔ افعال تواضع میں خاصیت ہے کہ ان سے قلب میں تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں میں نے اس دن بھی بتا رہا تھا، 2-3 دن سے کچھ لوگوں کو ڈانٹا، وہ دعائیں دیتے ہوئے گئے، اور نیا بیچارہ ہو کہے گا دیکھو بھائی ڈانٹ پڑ رہی ہے، اس کو لے بھائی۔